اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کو سمجھے بغیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ خمینی اسلامی تعلیمات کی مجسم شکل کا نام ہے۔ آپ کی پرکشش شخصیت کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ آپ اسلامی اصولوں کی بالادستی کے خواہاں تھے۔ اسی لیے جب فرانس میں کسی صحافی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ ایران کو اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، میں ایران میں اسلامی جمہوریت برقرار کرنا چاہتا ہوں۔ جمہوریت اس لیے تاکہ لوگوں کی اکثریت اور ان کے نظریات کا احترام کیا جا سکے، اور اسلامی اس لیے کہ ایران کا آئین اسلام کے قانون کے مطابق ہوگا، اور کیونکہ اسلام میں تمام میدانوں میں قانون موجود ہیں، اسلام کے پاس ہر میدان کے لیے اصول موجود ہے، اس لیے اسے کسی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام خمینی کی شخصیت اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے اصولوں کے مجسم شکل اور صورت ہے۔ اسی لیے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، خمینی میں ڈوب جاؤ جس طریقے سے وہ اسلام میں ڈوب گئے۔ ایران میں پہلوی حکومت کے دباؤ میں ایران کی عوام اسلامی اصول سے دور ہو رہی تھی، اور ایران اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہا تھا۔ امام خمینی نے انقلاب کے ذریعے سے اسے اسلامی تعلیمات سے قریب کیا، اور آہستہ آہستہ اسے پوری دنیا میں عام کر دیا۔ اسی لیے آپ کو ایران کے اسلامی انقلاب میں محدود کرنا آپ کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کے لیے مذہبی اور سیاسی پیشوا کا آئیڈیل ہیں، مذہبی اور سیاسی رہنما کا آئیڈیل ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ فرانس کے شہر نوفل و شاتو، جسے ایرانی اصطلاح میں نوفل و شاتو کہتے ہیں، لیکن انگریزی اصطلاح میں نیوفل لی چیٹو، ایک دیہات تھا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ابتدا میں پہلے فرانس کے ایک شہر میں مقیم ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کے مکان پر، لیکن جب وہاں پر لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہوا، محلے پڑوس والوں کو لوگوں کے آنے جانے سے تکلیف ہوئی، تو آپ وہاں سے منتقل ہوئے اس دیہات کی طرف، جسے نیوفل لی چیٹو کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ مقیم ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اسلام کی ایک تعلیم کا بہت ہی خاص خیال رکھا، اور وہ تھا پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کے تکلیف اور ان کی پریشانیوں کا خیال رکھنا۔ جب آپ وہاں پر مقیم ہوئے تو آپ نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کی خبرگیری شروع کی۔ اگر کوئی جا رہا ہوتا تو اس سے حال خیریت دریافت کرتے۔ لوگوں کا جو تہوار ہوتا، چونکہ وہاں پر زیادہ تر عیسائی لوگ رہتے تھے،
تو ان کی عید میں کرسمس ڈے کو آپ ان کے گھر پر گلدستہ اور مٹھائی بھیجتے۔ حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر محتشمی بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کا یہ دستور تھا کہ کرسمس ڈے کے موقع پر آپ تمام عیسائی گھرانوں میں، محلے کے تمام عیسائی گھرانوں میں مٹھائی بھیجتے تھے اور ایک گلدستہ بھیجتے تھے، اور ساتھ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک اپنا پیغام بھیجتے تھے۔ تو آپ کی اس پیغام کا اتنا اثر ہوا کہ لوگ آپ کے مرید ہو گئے اور اس قدر آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے اس قدر لوگوں کو انسیت ہو گئی کہ جب آپ فرانس سے ایران کی جانب واپس آنے لگے تو رپورٹوں میں یہ بات میں نے مطالعہ کی ہے کہ نفل و شاتوں کے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے، اور جب لوگ اکٹھا ہوئے تو لوگوں کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ عورتیں سروں پر روسری لگا کر آئی ہوئی تھیں، اگرچہ وہ عیسائی تھیں، لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا یہ رعب تھا کہ عیسائی عورتیں بھی مقنع اور روسری لگا کر حاضر ہوئی تھیں آپ کو خدا حافظی کرنے کے لیے۔ اور امام خمینی نے ان کے درمیان ایک مختصر سی تقریر کی، اس میں بس یہ کہا کہ مجھے آپ لوگ معاف کیجئے گا، میں جتنے دنوں یہاں پر تھا آپ لوگوں کی تکلیف کا باعث تھا، آپ لوگ میری وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع زار و قطار گریہ کرنے لگا۔ اور پھر جب خمینی صاحب کے جانے کا دن تھا تو آپ کو خبر دی گئی کہ 2 عورتیں آئی ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں۔ خمینی صاحب نے، چونکہ اس دن حالات سازگار نہیں تھے، ملاقات کی اجازت تو نہیں دی، لیکن یہ پیغام بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ انہیں کام کیا ہے مجھ سے۔ تو ان سب نے کہا کہ دیکھو، اگر ملاقات نہیں ہو سکتی تو یہ شیشی ہماری طرف سے آقا کی خدمت میں دے دو، اس لیے کہ اس میں میں نے فرانس کی مٹی رکھی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک، ہماری نظروں میں سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے اس زمین کی خاک ہے، اور جب ہمیں کسی سے الفت ہو جاتی ہے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خدمت میں اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے قیمتی ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خمینی صاحب نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، اور آپ کی اس عمل کرنے کی بنیاد پر لوگوں کی نظریں آپ کی طرف جلب ہو گئیں، آپ کی شخصیت سے لوگ مرعوب ہو گئے، اور جو خمینی ایک مسلمانوں کے لیڈر تھے وہ فرانس میں اتنے محبوب ہو گئے کہ جب وہاں سے رخصت ہوئے ہیں تو فرانس کے لوگوں نے آنکھوں میں آنسو لے کر آپ کو رخصت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔